بہت عرصہ پہلے عرب کے ایک بہت بڑے اور خوشحال ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کے پاس دولت، شہرت، فوج اور طاقت کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن ان سب کے باوجود اس کا دل بے چین رہتا تھا۔ اکثر اس کی ذہن میں ایسے سوالات اٹھتے تھے جن کے جواب اسے اپنے دربار کے دانا وزیروں اور بڑے بڑے علماء سے بھی نہ ملتے۔ ایک دن بادشاہ نے پورے ملک میں ایک عجیب اعلان کروا دیا۔ شہر کے عین درمیان ایک شاہی دربار سجایا گیا۔ ہزاروں لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ سب کے دلوں میں خوف اور فکر تھی کہ آج بادشاہ کیا کہنے والا ہے۔ بادشاہ اپنے شاندار تخت سے اٹھا اور بلند آواز میں کہا، اے میری سلطنت کے لوگوں، میرے دل میں 3 ایسے سوال دفن ہیں جو مجھے رات کو سونے نہیں دیتے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص ان تینوں سوالوں کے درست جواب دے گا، میں اسے اپنی آدھی سلطنت انعام میں دوں گا، اور اسے میرے بعد اس تخت پر بیٹھنے کا حق بھی ہوگا۔ یہ سن کر مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آدھی سلطنت؟ یہ تو کسی کی بھی قسمت بدل سکتی تھی۔ لیکن پھر بادشاہ نے اپنی بات کے ساتھ ایک خوفناک شرط بھی رکھ دی۔ اب اس کی آواز سخت ہو چکی تھی۔ اس نے کہا، لیکن یاد رکھو، اگر جواب دینے والا ناکام ہوا یا اس نے غلط جواب دیا تو اسی وقت جلاد اس کا سر قلم کر دے گا۔ مجھے صرف سچ چاہیے، اور سچ کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سنتے ہی پورا دربار خوف سے بھر گیا۔ جو لوگ انعام کی لالچ میں آگے بڑھ رہے تھے، ان کے قدم وہیں رک گئے۔ موت کا خوف آدھی سلطنت کی لالچ سے کہیں زیادہ تھا۔ بادشاہ نے اپنے 3 سوال لوگوں کے سامنے رکھے۔ پہلا سوال یہ تھا، دنیا کی وہ سب سے قیمتی چیز کون سی ہے جو خریدی نہیں جا سکتی؟ دوسرا سوال یہ تھا، وہ کون سی چیز ہے جو انسان سے زیادہ طاقتور ہے لیکن انسان اسے قابو میں کر سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ تھا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ دربار میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ بڑے بڑے عالم اور عقلمند لوگ سر جھکائے کھڑے رہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنی جان داؤ پر لگا کر ان پہیلیوں کا جواب دے۔ کافی دیر تک جب کوئی آگے نہ آیا تو بادشاہ مایوس ہو گیا۔ اسی وقت ایک نوجوان جو مجمع کے پاس جھاڑو لگا رہا تھا آگے بڑھا۔ وہ نوجوان بہت غریب لگتا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، اس کے چہرے پر گرد جمی ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور وہ بے خوف تھا۔ وہ ایک یتیم تھا جسے دنیا نے بہت ستایا تھا۔ اس دنیا میں اس کا کوئی نہ تھا، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی رشتہ دار۔ نوجوان تخت کے قریب گیا اور بادشاہ کے سامنے جھک گیا۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کی شرط قبول کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اس دبلے پتلے نوجوان کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا اور مسکرا دیا۔ کہنے لگا، اے نادان لڑکے، کیا تمہیں اپنی جان سے محبت نہیں؟ بڑے بڑے علماء اور دانا لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں، پھر تم جیسے ایک عام آدمی کو مرنے کا شوق کیوں ہے؟ نوجوان نے بلند آواز میں جواب دیا، میرے آقا، جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ میں ایک یتیم ہوں۔ اگر مجھے قتل بھی کر دیا جائے تو میرے لیے رونے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر میں جیت گیا تو میری قسمت بدل سکتی ہے۔ نوجوان کی ہمت دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، اچھا، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، مجھے اپنے سوالوں کے جواب بتاؤ۔ نوجوان بولا، بادشاہ سلامت، آپ کے سوال بہت گہرے ہیں، فی الحال مجھے ان کے جواب معلوم نہیں ہیں۔ مجھے ان کے جواب تلاش کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ مجھے 40 دن دے دیجیے اور سفر کے لیے ایک تیز رفتار گھوڑا اور کچھ سامان عطا کیجیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ 40ویں دن اسی دربار میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ یہ سن کر وزیر نے نوجوان کو روک لیا اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ لڑکا مجھے فریبی لگتا ہے، یہ گھوڑا اور سامان لے کر بھاگ جائے گا۔ نوجوان مسکرا کر بولا، اے وزیر، جن کے پاس گھر ہوتا ہے وہ بھاگتے ہیں، میرا آسمان ہی چھت ہے اور زمین ہی بستر، میں کہاں بھاگوں گا؟ میں اپنے کال کا پکا ہوں اور جواب لے کر ضرور واپس آؤں گا۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا، پھر ہاتھ کے اشارے سے اجازت دے دی۔ کہا، ٹھیک ہے نوجوان، جاؤ، میں تمہیں 40 دن دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا، اگر تم 40ویں دن واپس نہ آئے یا تمہیں جواب نہ ملے تو ہمارے سپاہی تمہیں زمین کے نیچے سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے اور تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ نوجوان نے سر جھکا کر حکم کی تعمیل کی۔ اسے ایک بہترین عربی گھوڑا دیا گیا۔ نوجوان گھوڑی پر سوار ہوا اور پیچھے مڑے بغیر شہر سے بہت دور نکل گیا
ताकि उन सवालों के जवाब तलाश कर सके। अनजान रास्तों पर रवाना हो गया। उसे मालूम न था कि ये सफ़र उसे किसी खजाने तक नहीं ले जाएगा, बल्कि उसे एक ऐसे राज तक पहुंचाएगा जो उसकी रूह को हिलाकर रख देगा। उसे ये भी खबर न थी कि रेगिस्तान के उस पार एक बूढ़ा दरवेश और उसका कुत्ता उसकी किस्मत का फैसला करने के लिए उसके मुंतज़िर हैं। नौजवान शाही घोड़े पर सवार होकर शहर से बहुत दूर निकल गया। वो कई गांव, बस्तियां और जंगल उबूर करता चला गया। जिस किसी अक्लमंद इंसान से भी उसकी मुलाकात होती, वो बादशाह के तीनों सवाल उसके सामने रख देता। लेकिन बदकिस्मती से सवाल सुनते ही सब खामोश हो जाते। किसी के पास इन सवालों का जवाब ना था। दिन तेज़ी से गुजरते चले गए। एक एक करके 30 दिन गुजर गए। अब नौजवान के पास सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए थे। मौत का साया उसके सर पर मंडलाने लगा। उसे महसूस होने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसका सर कलम होना यकीनी था। यूं ही भटकते भटकते वो एक वीरान और तपते हुए रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां दूर दूर तक रेत के सिवा कुछ न था। सूरज आग बरसा रहा था और नौजवान सख्त प्यास में मुब्तला था। बूढ़े ने मुस्कुरा कर सर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, सफ़र की थकन उतारो, हमारे साथ खाना खाओ। नौजवान की नज़र फिर उस मिट्टी के बर्तन पर जा ठहरी जिसमें कुत्ता अभी तक खाना चाट रहा था। उसे सख्त कोफ्त होने लगी। उसने बहाना बनाकर कहा, नहीं बाबा, शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है, मैं तो सिर्फ पानी की तलाश में था। बूढ़े ने नौजवान के दिल की नफ़रत महसूस कर ली, लेकिन उसने कुछ न कहा, बस मुस्कुराकर बोला, अच्छा, जैसा तुम चाहो। ये बताओ, इस वीराने में तुम्हें कौन सी मुसीबत ले आई है? मौत का खौफ तुम्हारे चेहरे से साफ छलक रहा है। नौजवान ने गहरा सांस लिया और बूढ़े के पास ज़मीन पर बैठ गया। उसने बादशाह की शर्त, 3 सवाल और अपनी बेबसी की पूरी दास्तान बूढ़े को सुना दी। उसने कहा, बाबा, मैं एक यतीम हूँ, मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन अब लगता है कि मैं हार चुका हूँ। मेरे पास बहुत कम वक्त रह गया है और मुझे कोई जवाब नहीं मिला। बूढ़े ने पूरी बात सुनी और ज़ोर से हंस पड़ा। कहने लगा, बस यही? हो नादान, मैंने तो समझा था आसमान टूट पड़ा है। क्या तुम इन मामूली सवालों के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? ये सुनकर नौजवान को गुस्सा आ गया। उसने दिल में सोचा, मैं अपनी जान खतरे में डाले हुए हूँ और ये दीवाना फ़कीर इसे मजाक समझ रहा है। गुस्से में उसने कहा, बाबा, ये सवाल मामूली नहीं है, बड़े बड़े उलमा भी इनका जवाब न दे सके। बूढ़े का चेहरा अचानक संजीदा हो गया। उसने नौजवान की आंखों में देखा और कहा, बेटा, याद रखो, दुनिया की हर चीज़ की एक कीमत होती है। सिर्फ माँ की मोहब्बत ऐसी है जो मुफ्त मिलती है। अगर तुम कीमत अदा करने के लिए तैयार हो तो तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नौजवान का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। क्या वाकई इस फ़कीर के पास जवाब है? उसने कहा, कीमत? कैसी कीमत बाबा? मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन अगर मैं बादशाह को कायल कर सका तो जो भी इनाम मिलेगा उसमें से मैं तुम्हें बहुत से सोने के सिक्के दे दूंगा। बस मुझे जवाब बता दो। दरवेश फिर मुस्कुराया, एक पुरस्कार मुस्कुराहट। उसने कहा, जल्दी ना करो नौजवान, इंसान में सब्र नहीं होता, इसीलिए वो गलतियां करता है। मैं तुम्हें 2 सवालों के जवाब मुफ्त दे दूंगा, लेकिन तीसरे और आखिरी सवाल के लिए तुम्हें भारी कीमत अदा करनी होगी। नौजवान ने सोचा, ये फ़कीर आखिर क्या मांगेगा? बहरहाल अब तो मुझे अपनी जान ही बचानी है। उसने फ़ौरन हामी भर ली। मैं मानता हूँ बाबा, आप मेरे पहले सवाल का जवाब बताएं। दरवेश ने कहा, तो सुनो, तुम्हारे बादशाह का पहला सवाल ये था, दुनिया की वो सबसे कीमती चीज़ कौन सी है जो खरीदी नहीं जा सकती? नौजवान ने बेचैनी से सर हिलाया। दरवेश ने उंगली से ज़मीन पर एक लकीर खींची और कहा, जाकर अपने बादशाह से कह देना कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ वक्त है। जो लम्हा गुजर चुका हो वो पूरी कायनात की दौलत देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। इंसान दौलत दोबारा कमा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। ये सुनकर नौजवान हैरान रह गया। जवाब कितना सादा था और कितना गहरा भी। उसका दिल गवाही देने लगा कि ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसने खुशी से कहा, बेशक ये बिल्कुल सच है। बाबा, बाकी 2 सवालों के जवाब भी बता दीजिए ताकि मैं आज ही जाकर बादशाह को बता सकूं। दरवेश ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कहा, नहीं, हर चीज़ का वक्त दुरुस्त होता है, सब्र करो।
اگر تمہیں آج ہی سارے جواب مل گئے تو تم ان کی قدر نہیں کرو گے۔ جاؤ پہلے یہ جواب بادشاہ کو دے آؤ، اس سے تمہیں مزید وقت مل جائے گا، پھر ٹھیک 5 دن بعد میرے پاس آنا، تمہیں اگلے سوال کا جواب مل جائے گا۔ نوجوان کچھ دیر ہچکچایا، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ فقیر کوئی عام انسان نہیں ہے۔ نوجوان نے درویش کا شکریہ ادا کیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے یہ علم نہ تھا کہ آگے اسے کن آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ نوجوان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہوا سے باتیں کرتا ہوا شاہی محل جا پہنچا۔ دربار سجا ہوا تھا۔ بادشاہ اور تمام وزیر بے چینی سے اسی نوجوان کے منتظر تھے۔ کسی کو یقین نہ تھا کہ وہ واپس آئے گا۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ جان بچانے کے لیے خوف کے مارے بھاگ گیا ہوگا۔ جیسے ہی نوجوان دربار میں داخل ہوا، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ سیدھا تخت کے سامنے گیا اور ادب سے جھک گیا۔ بادشاہ نے اسے غور سے دیکھا اور پوچھا، کیا تم واپس آ گئے ہو نوجوان؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گئے ہوگے۔ بتاؤ، کیا تمہیں میرے پہلے سوال کا جواب ملا؟ نوجوان نے پورے اعتماد کے ساتھ سر اٹھایا اور بلند آواز میں کہا، جی ہاں حضور، میرے رب نے مجھے اس کا جواب عطا فرمایا ہے۔ آپ کے پہلے سوال کا جواب وقت ہے۔ دربار میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ نوجوان نے بات جاری رکھی، حضور، وقت ہی دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر آپ اپنی پوری سلطنت اور تمام خزانے بھی قربان کر دیں، تب بھی گزرے ہوئے ایک لمحے کو واپس نہیں خرید سکتے۔ دولت آتی جاتی رہتی ہے، لیکن وقت صرف گزر جاتا ہے، وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ بادشاہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ جواب اتنا سچا تھا کہ اس کا انکار ممکن نہ تھا۔ بادشاہ خوشی سے بول اٹھا، شاباش نوجوان، تم بالکل درست کہتے ہو۔ بادشاہ نے کہا، ہم تمہارے جواب سے مطمئن ہیں، لیکن ابھی 2 سوال باقی ہیں، اور یاد رکھو، یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ نوجوان نے ادب سے ہاتھ باندھے اور کہا، حضور والا، باقی سوالوں کے جواب کے لیے مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وقت ختم ہونے سے پہلے میں باقی دونوں جواب بھی لے آؤں گا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ نوجوان محل سے باہر نکلا اور اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ فی الحال اس کی جان محفوظ تھی۔ بالکل 5 دن بعد نوجوان دوبارہ اسی ریگستان میں اسی جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ وہاں درویش ریت پر کچھ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ نوجوان گھوڑے سے اترا اور بولا، بابا، آپ کا دیا ہوا جواب بالکل درست تھا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا ہے۔ اب مجھے دوسرے سوال کا جواب بتا دیجیے۔ درویش نے سر اٹھایا اور مسکرا دیا، کہنے لگا، واپس آ کر خوش ہو؟ تو پھر دوسرے سوال کا جواب سنو۔ نوجوان فوراً اس کے قریب بیٹھ گیا۔ درویش نے پوری توجہ سے کہا، کیا تمہارے بادشاہ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان سے زیادہ طاقتور ہے لیکن انسان اسے قابو میں کر سکتا ہے؟ نوجوان نے سر ہلایا، جی بابا، یہی سوال تھا۔ درویش نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بیٹا، وہ چیز نفس ہے، یعنی انسان کی خواہش۔ انسان کا نفس کسی بھی درندے یا دشمن سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہی نفس ہے جو بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے اور فقیر کو بادشاہ۔ یہی نفس انسان کو گناہ اور ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ نوجوان نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن اگر انسان چاہے تو اپنے نفس کو قابو میں بھی کر سکتا ہے۔ درویش نے کہا، بالکل، جو اپنے نفس پر قابو پالے وہی اصل فاتح ہے، اور جو نفس کا غلام بن جائے وہ در حقیقت غلام ہی رہتا ہے۔ یہ سن کر نوجوان خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ بولا، واہ بابا، کیا شاندار جواب ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ بھی دنگ رہ گیا تھا۔ نوجوان نے کہا، بابا، اب میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ براہ کرم اب تیسرے اور آخری سوال کا جواب ہی بتا دیجیے تاکہ میرا کام مکمل ہو جائے۔ یہ سن کر درویش کا چہرہ بہت سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے نوجوان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، نہیں، ابھی اتنی جلدی نہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ 2 سوالوں کے جواب میں نے مفت دیے تھے، لیکن تیسرے سوال کے لیے تمہیں اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ نوجوان نے کہا، بابا، قیمت کی فکر نہ کریں، آپ جو مانگیں گے میں دے دوں گا۔ سونا، چاندی، جائیداد، بادشاہ تو مجھے آدھی سلطنت دینے والا ہے، بس حکم کریں۔ درویش گہری اور پراسرار ہنسی ہنسا، کہنے لگا، بیٹا، مجھے تمہارا سونا چاندی نہیں چاہیے، میری قیمت کچھ اور ہے، اور وہ تمہیں اس وقت معلوم ہوگی جب تم آخری بار میرے پاس آؤ گے۔ یہ سن کر نوجوان گھبرا گیا۔ اس نے دل میں سوچا، یہ بوڑھا شاید دیوانہ ہے، سونے چاندی کے سوا اور کیا قیمت ہو سکتی ہے؟
پھر اس نے خود سے کہا، خیر جو مانگے گا دے دوں گا، مجھے اب جانا چاہیے۔ درویش نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جاؤ نوجوان، جا کر بادشاہ کو ایک اور جواب دے دو، اور یاد رکھنا جب تمہارے پاس صرف ایک دن باقی رہ جائے تب میرے پاس آنا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اگر ٹھیک وقت پر آئے تو تمہیں آخری جواب مل جائے گا، ورنہ خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا۔ نوجوان نے درویش کی بات سنی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ یہ فقیر آخر تیسرے جواب کی قیمت میں کیا مانگنے والا ہے، لیکن اسے اپنے اوپر بڑا یقین تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ جس قیمت کا مطالبہ درویش کرنے والا ہے وہ اسے جیتے جی مار ڈالے گی۔ نوجوان محل پہنچا اور اس نے بادشاہ کو دوسرے سوال کا جواب پیش کیا۔ اس نے کہا، حضور، وہ طاقتور چیز نفس ہے، یعنی انسان کی خواہش۔ یہی وہ طاقت ہے جو انسان پر غالب آ جاتی ہے۔ نوجوان نے کہا، جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ دنیا کو جیت لیتا ہے، اور جو نفس کا غلام بن جاتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اعلان کیا، نوجوان، تم جیت کے بہت قریب پہنچ چکے ہو۔ کل ہماری شرط کا آخری دن ہے۔ اگر تم کل تیسرے سوال کا درست جواب دے دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آدھی سلطنت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر کل سورج غروب ہونے تک تم جواب نہ لا سکے تو جلاد تمہاری گردن اڑا دے گا۔ نوجوان نے سر جھکا کر سلام کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب اس کے پاس صرف ایک دن اور ایک رات باقی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خوش بھی تھا کہ وہ بادشاہ بننے والا ہے، اور خوفزدہ بھی کہ کہیں درویش اس سے منہ نہ موڑ لے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اسی ریگستان میں جا پہنچا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ جیسے ہی وہ جھونپڑی کے پاس پہنچا، درویش وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس وہی کتا بھی لیٹا ہوا تھا۔ نوجوان گھوڑے سے کودا اور درویش کے قدموں میں گر پڑا۔ کہنے لگا، بابا، مجھے بچا لیجئے، کل میری زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ مجھے آخری سوال کا جواب بتا دیجئے، پوری سلطنت میری منتظر ہے۔ درویش نے بڑے سکون سے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس نے کہا، آ گئے ہو نوجوان، مجھے یاد ہے، میں نے تم سے کہا تھا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ نوجوان نے جلدی سے اپنی جیب سے سکوں کی ایک تھیلی نکالی اور درویش کے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگا، یہ لیجئے بابا، اس میں بہت سا سونا ہے، اور اگر آپ کہیں تو سلطنت ملنے کے بعد میں آپ کے لیے ایک محل بھی بنوا دوں گا، بس مجھے جواب بتا دیجئے۔ درویش نے سونے کی تھیلی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اس نے ایک مٹی کا پیالہ اٹھایا اور ایک برتن سے اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالا۔ نوجوان حیران رہ گیا۔ درویش نے وہ دودھ کا پیالہ کتے کے سامنے رکھ دیا۔ کتا بھوکا تھا، اس نے دودھ چاٹنا شروع کر دیا۔ نوجوان کو شدید کھین آنے لگی۔ وہ منہ موڑنے ہی والا تھا کہ درویش کی آواز سنائی دی، رکو۔ نوجوان رک گیا۔ جب کتے نے آدھا دودھ پی لیا اور اپنی پیاس بجھا لی تو درویش نے وہی پیالہ جس میں کتے کا بچا ہوا دودھ تھا اٹھایا اور نوجوان کے سامنے رکھ دیا۔ نوجوان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ درویش نے سخت لہجے میں کہا، نوجوان، مجھے تمہارا سونا چاندی نہیں چاہیے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ پیالہ پکڑو اور میرے سامنے بچا ہوا دودھ پی لو۔ نوجوان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ وہ چیخ اٹھا، بابا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو کتے کا جھوٹا دودھ ہے، میں اسے کیسے پی سکتا ہوں؟ میں انسان ہوں، میں مر جاؤں گا۔ نوجوان چیخ اٹھا، لیکن میں یہ دودھ نہیں پیوں گا۔ اسے یاد آیا کہ وہ ہمیشہ اس فقیر سے نفرت کرتا رہا تھا کیونکہ وہ کتے کے ساتھ کھاتا تھا، اور آج وہی ذلت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ درویش کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ اس نے کہا، تو پھر چلے جاؤ، اگر تمہیں اپنی انا اتنی ہی عزیز ہے تو جا کر اپنی جان دے دو۔ کل جب جلاد تمہاری گردن اڑائے گا تو اس وقت سوچنا کہ موت بہتر تھی یا یہ دودھ۔ نوجوان کانپنے لگا۔ ایک طرف یقینی موت تھی اور دوسری طرف یہ دودھ جو اس کی انا کو توڑ دینے والا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے درویش کے ہاتھ سے پیالہ لیا۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ دل میں شدید نفرت اور کراہت تھی۔
لیکن جان کی بھیک مانگتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک ہی سانس میں کتے کا جھوٹا دودھ پی گیا۔ جیسے ہی اس نے دودھ پیا وہ ریت پر گھٹنوں کے بل گر پڑا اور زور زور سے رونے لگا۔ اس کی انا، اس کا غرور، سب کچھ مٹی میں مل چکا تھا۔ اب وہ ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا، بابا، میں نے آپ کی قیمت ادا کر دی، میں نے سب کچھ کھو دیا ہے، اب مجھے جواب دے دیجیے۔ درویش آگے بڑھا اور محبت سے نوجوان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اب درویش کی آواز سخت نہیں رہی تھی بلکہ نرم اور محبت بھری تھی۔ اس نے کہا، پاگل انسان، تم نے کیا سوچا؟ کیا میں تمہیں ذلیل کرنا چاہتا تھا؟ نہیں، میں تمہیں انسان بنانا چاہتا تھا۔ تم بادشاہ بننا چاہتے تھے لیکن تمہارے پاس باپ نہیں تھا۔ جو انسان اپنی انا کو قتل نہیں کر سکتا وہ کبھی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ نوجوان نم آنکھوں سے اوپر کی طرف دیکھا۔ درویش نے کہا، اب تمہارے تیسرے سوال کا جواب سنو۔ بادشاہ نے پوچھا تھا، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی جھوٹ کیا ہے؟ نوجوان کی سانس رک گئی۔ درویش نے کہا، جا کر بادشاہ کو بتاؤ کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ زندگی ہے جسے ہم نے سچ مان لیا ہے، لیکن ایک دن یہ ہمیں دھوکہ دے دیتی ہے۔ یہ جواب سن کر نوجوان کو ایسا لگا جیسے بجلی اس کے دماغ پر گری ہو۔ موت ہی حقیقت ہے، زندگی جھوٹ ہے۔ اس نے درویش کے قدم پکڑ لیے اور معافی مانگنے لگا۔ بابا، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو غلط سمجھا، آپ نے آج میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ درویش نے اسے اٹھایا اور کہا، چلو نوجوان، اب وقت کم ہے، اپنا وعدہ پورا کرو، لیکن یاد رکھو، آج جو سبق تم نے سیکھا ہے اسے کبھی نہ بھولو۔ نوجوان نے اپنے آنسو پونچھے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور آخری بار درویش کی طرف دیکھا، پھر تیزی سے محل کی طرف دوڑ پڑا۔ نوجوان کے پاس جواب آ چکا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے بدل گیا تھا۔ وہ اب وہ انسان نہیں رہا جو دولت کی لالچ میں گھر سے نکلا تھا۔ شاہی محل میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سورج غروب ہونے میں چند ہی لمحے باقی تھے۔ عدالت بھی بھری ہوئی تھی، لیکن کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ بادشاہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وزیر نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی۔ بادشاہ سلامت، وقت کم ہے، لگتا ہے نوجوان خوف کے مارے بھاگ گیا ہے، ہمیں جلاد کو تیار ہونے کا حکم دینا چاہیے۔ بادشاہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ وہ نوجوان پر امید رکھتا تھا، لیکن موت کے خوف سے بھی لرز رہا تھا۔ اچانک محل کے مرکزی دروازے پر شور ہوا، رکو، میں یہاں ہوں۔ سب لوگ دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ نوجوان، جس کے کپڑے مٹی سے ڈھکے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ جھکا ہوا تھا، کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ عدالت میں داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں وہی غرور یا تکبر نہیں تھا۔ اس کی جگہ ایک عجیب خاموشی اور گہرائی تھی۔ وہ سیدھا تخت کے پاس آیا۔ بادشاہ نے راحت کی سانس لی اور کہا، آؤ نوجوان، تم نے مجھے تقریباً مار ہی ڈالا، خیر تم صحیح وقت پر آئے ہو۔ بادشاہ نے کہا، بتاؤ، کیا تم نے میرے تیسرے اور آخری سوال کا جواب پا لیا؟ کیا تمہیں یاد ہے وہ سوال؟ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ نوجوان نے عدالت کی عظمت کی طرف دیکھا، سنہری دیواریں اور بادشاہ کا تاج۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا، جی حضور، مجھے جواب مل گیا ہے۔ اس نے اپنی آواز بلند کی اور کہا، بادشاہ سلامت، دنیا کی سب سے بڑی اور کڑوی حقیقت موت ہے۔ چاہے وہ بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو یا غریب، سب کو ایک دن مرنا ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ نوجوان نے کہا، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ زندگی ہے۔ ہم اسے اپنا سمجھتے ہیں اور ساری زندگی اسے برباد کرنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ہمیں کسی بھی وقت چھوڑ دیتی ہے۔ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے تالیاں بجائیں اور کہا، بے شک یہ بالکل سچ ہے، کسی نے بھی میرے سوالات کا اتنی سچائی اور سادگی کے ساتھ جواب نہیں دیا۔ تم نے میری روح کو سکون دیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتاری اور اعلان کیا، نوجوان، تم نے شرط جیت لی، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، آج سے نصف سلطنت تمہاری ہے، تم میرے برابر ہو۔ پورے دربار میں خوشی اور مبارکباد کی گونج سنائی دی۔ وزیر آگے بڑھا اور نوجوان کو شاہی لباس پہنایا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ نوجوان نے وزیر کا ہاتھ تھاما، ایک قدم پیچھے ہٹا، بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا،
माफ़ कीजिए बादशाह सलामत, लेकिन मैं आपकी सल्तनत, ये दौलत और ये मकाम नहीं चाहता। अदालत में खामोशी छा गई। बादशाह हैरान रह गया। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम होश में हो? लोग इस तख्त के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं और तुम एक फतेयाब सल्तनत को रद्द कर रहे हो। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने वो मंजर याद किया जब उसने कुत्ते का जाली दूध पिया था। उसने हंसते हुए और धीमी आवाज में कहा, बादशाह सलामत, जब मैं सफ़र पर निकला तो मैंने सोचा था कि दौलत सब कुछ है, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि जब मौत सबसे बड़ी हकीकत है तो मुझे इस झूठी जिंदगी का बोझ क्यों उठाना चाहिए। आज मैंने अपना गरूर तोड़ दिया है। अब मुझे ये ताज नहीं चाहिए बल्कि सुकून चाहिए। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप मुझे इनाम देना चाहते हैं तो मेरी दौलत का हिस्सा उन गरीबों और यतीमों में तकसीम करें जो एक दिन में एक वक्त का खाना भी तरसते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। ये कहकर नौजवान ने पीछे मुड़कर अदालत से बाहर जाने लगे। बादशाह और दरबारी उसे देखते रह गए। वो यकीन नहीं कर सकते थे कि कोई शख्स इस तरह की कुर्बानी दे सकता है। बादशाह की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने पूरे दरबार में कहा, आज ये नौजवान सबसे अजीम बादशाह बन गया है। नौजवान महल से बाहर आया। उसके पास ना घोड़ा था, ना पैसा, ना कोई सामान। वो नंगे पांव तपती हुई रेत पर चलता हुआ वापस उसी सहरा की तरफ गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे उस दरवेश के पास जाना है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है और उसकी खिदमत करनी है। यही मेरा असल घर है। सूरज गुरूब हो चुका था, तारीकी छा रही थी, लेकिन नौजवान के दिल में एक नया नूर था। वो भूखा और प्यासा था। दरवेश के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कुराहट थी। उसने अपने हाथ को नौजवान के सर पर रखा और कहा, मुबारक हो नौजवान, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। तुमने दुनिया की दौलत को ठुकरा दिया और अपने नफ्स पर काबू पा लिया। अब तुम आज़ाद हो। नौजवान ने ख्वाब में अपना हाथ बढ़ाया। बाबा, मुझे छोड़ो मत, मुझे अपने साथ ले जाओ। उसने आंखें खोलीं। सूरज निकल चुका था। सूरज की किरणें उसकी आंखों पर पड़ रही थीं। नौजवान जल्दी से उठा। उसे लगा कि दरवेश कहीं करीब है। उसने चारों तरफ देखा और याद आया कि वो अपने रास्ते पर है। उसने पूरी ताकत से उठकर उस समत दौड़ा जहां दरवेश का झोंपड़ा था। बाबा, मैं आ रहा हूं। वो सांस फूलता हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार वो उस जगह पहुंचा जहां वो पिछली बार आया था, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, जमीन उसके कदमों तले से निकल गई। उसकी आंखों के सामने का मंजर उसे पागल कर गया। वहां कुछ भी नहीं था। वो टूटा हुआ झोंपड़ा भी नहीं था। वो अपने घर की झलक देखने के लिए दौड़ रहा था। उसे खौफ था कि कहीं दरवेश न भाग जाए। नौजवान ने नरम और पुरसुकून महल की दुनिया हमेशा के लिए पीछे छोड़ दी थी। इस बार उसके पास सफ़र के लिए तेज़ अरबी घोड़ा नहीं था। वो नंगे पांव था। तपती हुई रेत उसके पांव जला रही थी। उसका जिस्म भूख और प्यास से कमज़ोर हो रहा था, लेकिन उसके पांव में एक अजीब रफ्तार थी। उसे दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। उसे बस इतना करना था कि वो उस दरवेश तक पहुँचे जिसके कदमों में उसने सुकून पाया था। जैसे ही वो चल रहा था, रात हो गई। खामोशी और तारीकी ने सहरा को घेर लिया। नौजवान थक चुका था। उसके पांव खून की मोटी तह से ढके हुए थे। आखिरकार उसका हौसला जवाब दे गया और वो एक रेत के टीले पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं। इसी बेहोशी की हालत में उसने ख्वाब देखा। उसने देखा कि वही बूढ़ा दरवेश उसके पास खड़ा था, सफ़ेद और चमकदार कपड़े पहने हुए, और चेहरा रोशन था। वहाँ ना टूटी हुई झोंपड़ी थी, ना वो बूढ़ा दरवेश था, और ना ही वो कुत्ता। वहाँ दूर दूर तक बस उड़ती हुई रेत थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर सदियों से कोई बसा ही ना हो। कोई निशान नहीं, कोई रौक नहीं, सब कुछ गायब था, जैसे कोई सपना था। नौजवान इधर उधर भागने लगा। उसने रेत को हाथों से खोदा और चिल्लाया, बाबा, आप कहाँ हैं? मैं आ गया हूँ। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब आप छुपी मत, बाहर आ जाइए। जवाब में सिर्फ हवा की साई साई सुनाई दी। वो घुटनों के बल रेत पर गिर पड़ा और आसमान की तरफ देखा और फूट फूट कर रोने लगा। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है जब मुझे सच्चाई का रास्ता मिल गया और सच्चाई का रास्ता दिखाने वाला ही गायब हो गया। उस नौजवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दरवेश कौन था? क्या वो फरिश्ता था जो उसे परखने आया था क्या? या कोई वक्त का पैगंबर था जो उसे सही राह दिखाने आया था? या फिर उसकी ही अपनी रूह की आवाज़ थी? ये राज ही रह गया।
کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد وہ نوجوان اپنے شہر نہیں گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ ریگستان میں پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ بھٹکتا رہتا۔ جو کوئی بھی وہاں سے گزرتا وہ نوجوان بس ایک ہی سوال پوچھتا، کیا تم نے میرے مرشد کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے اس درویش کو دیکھا ہے جس کے پاس تمام سوالوں کے جواب تھے؟ لوگ اس نوجوان کو پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، اور وہ نوجوان اس درویش کی تلاش میں ساری زندگی اس صحرا میں رہ گیا۔ مگر اس نوجوان نے بادشاہت چھوڑ دی تھی اور سچائی پالی تھی، جو موت سے پہلے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آج بھی وہ راز ریگستان میں دفن ہے۔